ہم بیت المقدس کو تلوار سے فتح کریں گے لیکن انصاف کے ساتھ حکومت کریں گے۔ میری تلوار دشمن کے جسم پر چلے گی لیکن دل پر رحم کا قبضہ رہے گا۔ طاقت کا اصل مطلب یہ نہیں کہ تمہاری تلوار تیز ہے، بلکہ یہ کہ تمہارا انصاف زندہ ہے۔ ہم دشمن سے نفرت نہیں کرتے، ہم ظلم سے نفرت کرتے ہیں۔ فتح وہی ہے جو دلوں کو جیت لے، زمین کو نہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا تمہیں یاد رکھے تو عدل سے حکومت کرو۔ میں اپنی زندگی میں کبھی کسی عورت یا بچے پر تلوار نہیں اٹھا سکا، کیونکہ یہ میرے دین کے خلاف ہے۔ صبر ایمان کا پہلا قدم ہے اور عدل حکومت کا پہلا اصول۔ ہمیں دشمن کی طاقت سے نہیں، اپنی کمزوری سے ڈرنا چاہیے۔ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ ہم وہ لوگ ہیں جو راتوں کو روتے ہیں اور دن میں لڑتے ہیں، یعنی عبادت اور جہاد دونوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ جب میں مروں تو میرے کفن کے ساتھ میری تلوار بھی دفن کی جائے، تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ میں نے اسے صرف حق کے لیے اٹھایا تھا۔ کبھی کسی کمزور کو مت دباؤ، کیونکہ اللہ کمزوروں کا محافظ ہے۔ بہترین حکمران وہ ہے جسے رعایا اپنی دعا میں یاد رکھے، نہ کہ صرف خوف سے اطاعت کرے۔ مسلمان صرف تلوار سے نہیں، کردار سے بھی فتح کرتا ہے۔ میری زندگی کا مقصد زمین پر خلافت الہی قائم کرنا ہے، نہ کہ صرف حکومت حاصل کرنا۔ جب تک امت میں غیرت زندہ ہے، کوئی دشمن اسے زیر نہیں کر سکتا۔ دشمن کو میدان میں شکست دینا آسان ہے، لیکن اخلاق سے جیتنا اعلیٰ مقام ہے۔ ایک سچا مسلمان وہ ہے جو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا سب سے بڑی عبادت ہے، بشرطیہ کہ نیت خالص ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہو تو تم خود حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ میں نے کبھی ظلم کو برداشت نہیں کیا، چاہے وہ اپنے ہاتھوں سے ہو یا دوسروں کے ہاتھوں سے۔ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، بلکہ مسلمانوں کے کردار سے پھیلا ہے۔ فاتح وہ نہیں جو شہر جیت لے، فاتح وہ ہے جو اپنے نفس کو زیر کر لے۔ جب قومیں اپنی تاریخ بھول جاتی ہیں تو وہ دشمن کے ہاتھوں تاریخ بن جاتی ہیں۔ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے لڑا، نہ کہ دنیا کی سلطنت کے لیے۔ ظالم حکومت کا خاتمہ ضرور ہوتا ہے، لیکن عدل ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ مجھے اپنی تلوار پر نہیں، اپنے رب کے انصاف پر یقین ہے۔ کسی قوم کی پہچان اس کے اخلاق سے ہوتی ہے، نہ کہ اس کے ہتھیاروں سے۔ جب مسلمان علم اور عدل سے دور ہو جائیں تو اس کی تلوار بھی بے اثر ہو جاتی ہے۔ جس قوم میں غیرت اور ہمت مر جائے اسے کوئی دشمن تباہ نہیں کرتا، وہ خود ہی گر جاتی ہے۔ اللہ کے بندے کبھی ظلم سے حکمرانی نہیں کرتے، وہ عدل سے لوگوں کے دل جیتتے ہیں۔ میں نے جنگ میں کبھی اپنے نفس کی خوشی کے لیے تلوار نہیں اٹھائی، بلکہ ہمیشہ دین حق کی سربلندی کے لیے لڑا ہوں۔ حقیقی سپاہی وہ ہے جو رات کو سجدے میں روتا ہے اور دن کو میدان جنگ میں دشمن کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے جو حق پر ہوتے ہیں، نہ کہ ان کے ساتھ جو صرف طاقتور ہوتے ہیں۔ میں نے کبھی دشمن سے نفرت نہیں کی، میں نے ہمیشہ باطل سے نفرت کی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری قوم کو عزت دے تو اپنی صفوں میں عدل قائم کرو۔ جب انسان خود پر قابو پا لیتا ہے تبھی وہ دوسروں کی رہنمائی کے قابل بنتا ہے۔ قومیں تلواروں سے نہیں، اصولوں اور کردار سے مضبوط ہوتی ہیں۔ میں اس وقت تک مطمئن نہیں ہوتا جب تک میرے دشمن بھی میرے عدل کی گواہی نہ دے۔ انسان جب تک دنیا سے محبت کرتا ہے حق کے راستے پر نہیں چل سکتا۔ شہرت وہ ہے جو مرنے کے بعد باقی رہے، اور وہ صرف کردار سے حاصل ہوتی ہے۔
ایک حاکم کا فرض صرف فتوحات حاصل کرنا نہیں بلکہ مظلوم کا محافظ بننا بھی ہے۔ ہماری جنگ صرف زمین کے لیے نہیں، ایمان، غیرت اور انسانیت کے لیے ہے۔ میں نے کبھی مسجد کو خالی اور خنجر کو خون آلود دیکھ کر خوشی محسوس نہیں کی۔ جب تک اللہ کا خوف دل میں زندہ ہے، کوئی طاقت تمہیں شکست نہیں دے سکتی۔ ایک حکمران وہی کامیاب ہے جو اپنے دشمنوں کو بھی عدل سے حیران کر دے۔ جو قوم علم سے دور ہو جائے وہ صرف دشمن کی نہیں، اپنے نفس کی غلام بن جاتی ہے۔ تمہارے اعمال ہی تمہاری اصل فوج ہے، باقی تو تلواریں محض ذریعہ ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام تاریخ میں زندہ رہے تو عدل کو اپنا شعار بناؤ۔ جو قوم اپنے مجاہدوں کو بھول جاتی ہے وہ غلامی کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ ایک مرد مومن کی سب سے بڑی طاقت اس کا یقین ہے، نہ کہ اس کی فوج۔ جب حاکم خود نفس کا غلام ہو تو ریاست مظلوموں کا قبرستان بن جاتی ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا دل سے نرم اور میدان میں شیر ہوتا ہے۔ ایمان کے بغیر علم وبال ہے اور علم کے بغیر ایمان اندھا ہے۔ اگر دشمن تمہارے کردار سے متاثر ہو تو تم نے سب سے بڑی فتح حاصل کر لی۔ حقیقی فتح وہی ہے جو دلوں میں امید جگا دے، خوف نہیں۔ حکومت صرف تلوار سے نہیں چلتی بلکہ عدل، رحم اور علم سے قائم رہتی ہے۔ جس دن مسلمان دنیا کی محبت اور موت کے خوف سے آزاد ہو جائے وہ دن اس کی فتح کا دن ہے۔ ظالم کی خاموشی بھی ظلم ہے اور مظلوم کی خاموشی بھی خطرہ ہے۔ جو شخص اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ سکتا وہ قوم کی قیادت کا اہل نہیں ہو سکتا۔ سچا لیڈر وہ ہے جو جنگ سے پہلے دعا کرے اور فتح کے بعد شکر۔ تلوار صرف ہاتھ میں ہو، دل میں رحم اور زبان پر حق ہونا چاہیے۔ تم اس وقت تک غالب ہو جب تک تمہارا ضمیر بیدار ہے۔ ہم نے اپنے رب کے وعدے پر یقین رکھا، اس لیے زمینیں ہمارے قدموں میں آئیں۔ عقل مند وہ ہے جو دشمن سے پہلے اپنے نفس کو شکست دے۔ قومیں جب تک فرقوں میں بڑھتی ہیں غیر ان پر حکومت کرتے ہیں۔ فتح ہمیشہ نصیب ہوتی ہے لیکن عزت صرف کردار والوں کو ہی ملتی ہے۔ میرے سپاہی علم اور ایمان کے وارث ہیں، اس لیے وہ ناقابل شکست ہیں۔ اگر دشمن تمہارے عدل سے راضی ہو جائے تو سمجھو تم جیت گئے۔ خوف صرف گناہ گار کو ہوتا ہے، مومن کو صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ ایک دن کا عدل 1000 دن کی عبادت سے بہتر ہے۔ مسلمان کو جنگ جیتنے سے زیادہ امن قائم کرنے میں مہارت ہونی چاہیے۔